پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 11:30 بجے کے بعد آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ بی ایم ڈبلیو ریفرنس کیس کے بارے میں بتا رہے تھے. جی ہاں, اب بی ایم ڈبلیو ریفرنس کیس 2002 میں غالباً نیب نے زرداری صاحب کے خلاف لگایا تھا. ہوا یہ تھا کہ 2002 میں زرداری صاحب کے سب جتنے بھی کیسز تھے اس میں ان کو بیل مل چکی تھی اور یہ جیل میں تھے, اور لگتا ایسے تھا کہ اب جب ان کو آخری کیس میں بیل ملی کہ اب ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, تو راتوں رات نیب کو مشرف حکومت نے آرڈر کیا کہ یار کوئی اور جلدی سے کیس کر کے ان کو اندر رکھ لو. تو نیب نے سوچا کہ چلو یار کوئی ادھر ادھر ڈھونڈا, تو انہیں ایک کیس نظر آیا جس میں ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو امپورٹ کی تھی گاڑی اور اس پہ 5% ڈیوٹی کم دی تھی, اور وہ ایک سی بی آر کا کیس چل رہا تھا کسٹمز کا. انہوں نے کہا یار یہ کیس زرداری کے اوپر لگا دو, ہم یہ کہیں گے کہ یہ فرنٹ مین ہے زرداری کا, اور اس نے 5% ڈیوٹی کم دی ہے, صرف 5% ڈیوٹی, یہ نہیں کہ جی ساری ڈیوٹی ایویڈ کی, اور وہ 5% ڈیوٹی کم کی, اور یہ زرداری کا فرنٹ مین ہے, اور اس بیسس کے اوپر زرداری کے اوپر کیس لا کے ان کو جیل میں رکھا جائے. غالباً 2004 میں اس کے دوران پھر ہیئرنگ شروع ہوئی, پھر پروسیکیوشن آئی, پھر ڈیفینس والوں نے کچھ, پھر جس صاحب نے وہ گاڑی منگوائی تھی ان کو بلایا گیا, انہوں نے اپنا کہا جی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے یہاں سے منگوائی تھی, یہ ہوا, ختم ہو گئی بات. زرداری صاحب کو 2004 میں بیل مل گئی اس کیس میں بھی, مگر بیل ملنے سے پہلے میرا خیال ہے زرداری صاحب کی اور مشرف حکومت کی کوئی ڈیل ہوئی, جس کے تحت پھر آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی بی ایم ڈبلیو کیس میں بیل ملی تو زرداری صاحب ملک سے باہر چلے گئے, اور وہاں نیو یارک چلے گئے اور وہیں رہے وہ. تو وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ کسی ڈیل کے تحت وہ چلے گئے, اور وہ بی ایم ڈبلیو کیس فراڈ کیس تھا. ہوا یہ کہ 2005 میں غالباً یا 2006 میں, اب یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2005 یا 2006 میں زرداری صاحب کیونکہ بیل پہ تھے اور کیس کی ہیئرنگ ہوتی تھی اور زرداری صاحب آتے نہیں تھے, تو کسی نے عدالت نے کسی نے کہا جی کہ ان کو کنوکٹ کریں, یہ تو آتے ہی نہیں ہیں. کسی جج نے غصے میں آ کے ان کو کنوکٹ کر دیا کہ بھئی آپ آتے نہیں ہیں, آپ کی بیل جو ہے وہ کینسل ہوئی اور ہم نے آپ کو کنوکٹ کر دیا کہ آپ ان ایبسینشیا کنوکٹ ہو گئے. یہ کہنا ہے, اور یہی بات اب یہ مولوی صاحب اقبال حیدر صاحب جو ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیک کیا جائے کہ وہ ہوا تھا, کنوکشن تھی کہ نہیں. راولپنڈی کی احتساب عدالت, ہاں راولپنڈی کی احتساب عدالت نمبر 21 غالباً. تو اب عرض یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جب یہ سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی این آر او کے اوپر, تو ڈوگر صاحب ہیں ایک پٹیشنر کے وکیل, انہوں نے یہ بات کہی سپریم کورٹ کے آگے کہ دیکھیے یہ تو کانوکٹ ہے اور ان کے اوپر تو این آر او جائز ہی نہیں ہوتا, اور کہا کہ یہ کلپنگ ہے نوائے وقت 2005 کی کلپنگ دکھائی جس میں یہ لکھا تھا کہ جی ان کو کنوکشن ہو گئی اس عدالت میں, نیب عدالت میں, ان ایبسینشیا, ایبسکانڈر ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے کہا یار یہ پیپر کلپنگ نہیں, ہمیں آفیشیل ریکارڈ لا کے دکھائیے. ابھی تک آفیشیل ریکارڈ پیش نہیں ہوا, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج آنے سے پہلے میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ہے کنوکشن یا نہیں ہے, کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا کہ ہے یا نہیں. تو میں نے پریزیڈنسی سے رابطہ کیا, وہاں جو ان کے اسپوکسمین ہے فرت اللہ بابر, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی کنوکشن نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ پھر بھی ہو یہ رہا ہے کہ ایک میڈیا گروپ جو ہے جو کہ ہاتھ دھو کے زرداری صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ اب چھپی بھی بات نہیں ہے. ان کے ایک اخبار میں ایک ہی دن میں نے بڑی دلچسپ چیزیں پڑھی. فرنٹ پیج پہ سٹوری تھی کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ بی ایم ڈبلیو کیس میں وہ کنوکشن ہوئی ہے, اور این آر او کے ججمنٹ کے اندر یہ اب طے ہو گیا ہے کہ اگر کنوکشن ہوئی بھی ہے کسی قسم کی بھی ایبسنشیا میں بھی تو وہ کنوکشن سٹینڈ کرتی. اندر میں جب کھولتا ہوں وہ اخبار اسی دن کا, تو ایک اور مضمون ہے, ایک اور رپورٹر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں کی کنوکشن ہوئی ہوئی ہے ان ایبسینشیا, وہ کچھ 7-8 لوگوں کی لسٹ دی ہوئی, اس میں زرداری صاحب کا نام ہی نہیں. پھر میں آگے جاتا ہوں اس اخبار میں, تو ایڈیٹوریل پیج پہ ایک کامنٹیٹر ہے, وہ دھندناتے ہیں وہاں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا سیدھی سی بات ہے کہ اب تو وہ کنوکشن ہوئی ہوئی ہے تو یہ تو اس کنوکشن کے تحت ان کی چھٹی ہو سکتی. تو ایک ہی دن ایک ہی اخبار میں 2 پوائنٹس آف ویو آپ کو نظر آ رہے ہیں فیکچولی. آج کی اخبار آج کھولیں اور ایک تجزیہ کار قانونی, انہوں نے ایک مضمون لکھا, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اگر تو کنوکشن ہوئی ہے تو یہ بچ نہیں سکتے, اور اگر کنوکشن نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ نہیں ہے, مگر اس کو نبٹ نہیں رہے اس بات کو. تو میں نے کہا یار آج اس کو فائنل کر لیا جائے. تو نیب سے جب میں نے پوچھا, ڈائریکٹلی پوچھا, تو وہ آن ریکارڈ آنے سے کترا رہے تھے. تو میں بڑا پریشان تھا یار یہ کیوں کترا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے بتانا چاہیے. بٹ میں آپ کو کہوں میرے پاس ایک ریکارڈ آ گیا نیب کا, اگر ضرورت پڑی تو میں دکھا دوں گا کسی سٹیج پہ. تو میں آپ بڑی کانفیڈنس سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کی پوزیشن کیا ہے. نیب کی پوزیشن یہ ہے کہ کبھی بھی کنوکشن نہیں ہوئی بی ایم ڈبلیو کیس میں. اپیل کی تھی
مگر نیب نے کہا تھا کہ کنوکشن کر دیجئے اس وقت، مگر وہ نہیں ہوئی تھی، اور یہ نیب کی پوزیشن آئے گی اگلے 1-2 دن میں، آپ دیکھیے گا، یا جب اس کی تفتیش ہوگی تو یہ نیب یہ ان کی کنوکشن یہ سوئس کیسز کا صاحب کیا ہے وہاں کنوکشن. اب بات یہ ہے کہ اگر اس کی کنوکشن نہیں ہے تو یہ کیا سارا ڈرامہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی وہ کنوکشن ہے، بی ایم ڈبلیو کیس. آپ نے دیکھا پہلا وہ جھوٹا کیس تھا، اس کے اوپر پھر یہ کیس بنایا گیا، بیل ہو گئی، کنوکشن نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 1998 کے غالباً محرم خان اور ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان، جس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ٹرائل بھی اگر ایبسینشیا میں ہو، وہ ٹرائل نہیں ہوتی، اس کو ٹرائل نہیں مانا جا سکتا نیچرل جسٹس کے پرنسپلز کے اوپر، اور کنوکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس نے یہ بات مانی ہے کہ ہاں یہ نہیں کنوکشن ہوتی اصلی طور پہ نیچرل جسٹس کی، اور اس کو ختم کرا لینا چاہیے تھا. مگر انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ اگر تھی تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے، ان کو چاہیے تھا اسی وقت ختم کرواتے، مگر اگر انہوں نے نہیں کروائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تھی یا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہاں بہت سی مس انفارمیشن چل رہی ہے. اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی پوزیشن، زرداری صاحب کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جی کوئی کنوکشن نہیں تھی. نیب بھی اب میرا خیال ہے وہ آؤٹ کرنے والی ہے، تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں. اب آپ دوسرا سوال کر رہے تھے سوئس کورٹس. اب سوئس کورٹس کے اوپر بھی میں نے جب پوچھا تو مجھے کہا گیا کنوکشن نہیں ہے، حالانکہ مجھے ڈسٹنکٹلی یاد ہے کہ 6 مہینے کی کنوکشن ہوئی تھی، وہ اپیل میں تھی، پینڈنگ تھا ڈیسیجن اس کی کہ جی اس کو پھر سے ری ٹرائل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جبکہ گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوئس کورٹ جو ہے وہ کنوکشن کی کیا حیثیت ہے، وہ دیکھیں. اور دوسری چیز یہ قانونی طور پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا باہر کی کوئی کنوکشن ہو جو اپیل میں ہو، کیا وہ بھی اپلائی کرتی ہے اور یا نہیں اپلائی کرتی. تو یہ سارے چیزیں ابھی کھلی ہوئی ہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ رخ کس طرف لیتی ہے. اقبال حیدر صاحب نے تو ویسے اپنی جو انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے اس میں تو انہوں نے لکھا ہے سوئس کورٹس کے حوالے سے کہ اس کے اوپر زرداری صاحب از اے کنوکٹ. بہرحال چڑی صاحب آگے ہم بات کر رہے ہیں قانون کی اور سب کچھ لا کی، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جب بھی بات آتی تھی میڈیا کے حوالے سے جی قانون کے بارے میں تو بڑے ساتھ ہوتے تھے. مشرف کے بارے میں جب بات ہوتی، پرویز مشرف کے بارے میں، تو سارے کہتے تھے جی بہت اچھا کر رہا ہے میڈیا. آج پنجاب کے ہی وزیر قانون ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اب جب ان کی تھوڑی سی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کوئی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، ریزیڈینشیل پلاٹ ہے اس کے اوپر کمرشل بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو وہ بڑی غلط بات ہے. اور اب وہ میڈیا کو الزام دے رہے ہیں کہ میڈیا ان کے ساتھ ہاسٹائل ہو رہا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں ان کے؟ ایک تو آپ چسکے لے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے میڈیا کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ اب رانا صاحب جو ہیں وہ سپاٹ لائٹ ان کے اوپر آ گئی، مگر دھن دھناتے رہتے ہیں نا سارا وقت، اور وزیر قانون ہے. اب وزیر قانون صاحب نے اگر اتنی بڑی انلیگیلٹی کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے سب لوگ اب دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف کہ اب کیا کرو. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چودھری ظہیر الدین نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، سارا پاکستان ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ تو اب ٹھیک ہے نا. اب جا کے ہم جب کھڑے ہوں گے دیکھیں گے کہ وہ پلازا کو کیسے ڈیمالش کیا جاتا ہے اور کتنے پیار کے ساتھ اس کو ڈیمالش کیا جاتا ہے، اور رانا صاحب کی شکل دیکھیں گے کہ ان کی شکل کے اوپر کیا گزرتا ہے. آج انہوں نے کہا جی جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، میں بڑا یہ ہوں، مگر ظاہر ہے پورا پلازا ہے اور کب سے یہ ایک وائلیشن قانون کی ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، واٹ گوز راؤنڈ کمز راؤنڈ. جو آپ کسی کے اوپر اگر مڈ وڈ پھینکتے ہیں نا تو وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ کے اوپر بھی اس کی وہ چھٹی پڑ جاتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اور اسی سے ایک نئی بات نکلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا مسلم لیگ کے اندر، نون کے اندر بھی ڈویژن ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کی چھٹی کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے. بالکل. اور یہ سپریم کورٹ کی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایڈونچرزم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں اس میں اب سپلٹ آ گئی ہے. ایک طرف چوہدری نثار شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ کر دو، دوسری طرف اور لوگ ہیں میاں صاحب کے ساتھ، جس میں ان کے سعد رفیق صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ہاتھ ہولی رکھو، یہ نہ ہو کہ یہ کل ہمارے گلے بھی پڑنی شروع ہو جائیں چیزیں. اسی لیے یہ جو سارا جو لائرز پروٹیسٹ موومنٹ ہو رہی ہے 28 تاریخ کو، یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں، یہ کوآرڈینیشن کونسل کی، دلچسپ بات، اس میں کون تھا اور کون نہیں تھا. اس میں اعتزاز احسن صاحب نہیں تھے، کرز صاحب نہیں تھے، آسمہ جہانگیر صاحبہ نہیں تھی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لائرز تھے وہ بالکل منیمل تھے، کم سے کم تھے، زیادہ تر تھے ہی نہیں وہاں. اب یہاں بھی سپلٹ آ رہی ہے کہ یہ جو لائرز موومنٹ ایک نئی شروع کرنی ہے کہ نہیں کرنی. خطرہ کیا ہے اس لائرز موومنٹ کا؟ اگر ایک نئی لائرز موومنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی انصاف ہو
تو ظاہر ہے اگلا قدم کیا آئے گا کہ یہ انصاف صرف زرداری کے اوپر کیوں ہو رہا ہے, باقی لوگ کہاں ہیں, ان کے اوپر بھی تو لائیے. تو پھر یہ بات چھڑ جائے گی جو آپ اور میں کب سے کر رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ISI کا کیس کھولیے, میران گیٹ کھولیے, پھر اس میں دیکھیے کیا کیا نکلتا ہے. تو یہ بہت کچھ اس میں پڑا ہے. اب میرا خیال ہے نون کو بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ اتنا آگے نکل جائیں, جو میں کہتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کو خیال کرنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ زرداری کو نکالتے نکالتے اپنی بھی چھٹی کرا لیں, اور یہ سارے سیاستدان بدنام ہونے جا رہے ہیں, اور یہ کچھ اور نئی چیز ایک سازش بن رہی ہے کہ سارے سیاستدانوں کو خراب کیا جائے. اگر میاں صاحب نے خیال نہ کیا تو یہ پھر سارے لگے جائیں گے. شیٹی صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے مجھے, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے لگے جاتے ہیں یا نہیں. ناظرین, اس بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, اپنے کوسچنز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور ان ٹاپکس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.